عالمی ادب کلاسک کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ ٹولسٹوئے اصول توقیت کے مطابق اور آئیون ایلخ کی موت۔ فرانسیسی پروفیسر پول بوائیے نے ٹولسٹوئے سے 1895 میں یاسنایا پولیانا میں ملاقات کی۔ اسی سال تاریکی کا راج ڈرامہ مالی تھیٹر میں پیش کیا گیا، جس پر اس سے قبل پابندی یعنی بین تھا۔ اسی سال یعنی 1895 میں ٹولسٹوئے نے کسانوں کو جسمانی سزا دینے کے خلاف ایک مضمون بعنوان شرمناک حوالہ قلم کیا۔ ٹولسٹوئے نے 1896 میں ایک طویل کہانی حاجی مراد شروع کی، جسے انہوں نے 1904 میں پایۂ تکمیل کو پہنچانے میں کامیابی حاصل کی۔ ٹولسٹوئے کی آخری زمانے کی تصانیف میں یہ کہانی ایک بہترین تخلیق سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوئی۔ اس کو 1911 میں شائع کیا گیا۔ کہانی میں ڈرامائی واقعات ہیں جو اس زمانے میں ہوئے جب کمسن ٹولسٹوئے قفقاز میں تھے۔ پہاڑی حاجی مراد روسیوں میں آ گئے، لیکن اس کے بعد اپنے خاندان کو بچانے کے لیے جو شامل کے پاس رہ گیا تھا ان کو بھاگنا پڑا۔ تعاقب کرنے والوں میں گھر کر حاجی مراد آخر دم تک لڑتے رہے اور غیر مساوی لڑائی میں کام آئے۔ اپنے مقصد کے بارے میں ٹولسٹوئے کہتے ہیں، کوٹ، میرا مطلب یہاں صرف حاجی مراد اور ان کے المیہ انجام سے نہیں ہے، بلکہ اس دور کے دو خاص حریفوں شامل اور نکولائی میں انتہائی دلچسپ مماثلت دکھانا ہے، جو حکمراں مطلق العنانی کے دو قطبوں ایشیائی اور یورپی کی ایک ساتھ نمائندگی کرتے ہیں، ان کوٹ۔ یعنی یہاں ٹولسٹوئے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک طرف ایک علاقہ ہے یعنی ایشیا کا علاقہ ہے، تو دوسری طرف یورپ کا علاقہ ہے، تو دو حکمران ہیں اور دونوں مطلق العنانیت ایسی سوچ لیے ہوئے ہیں۔ ٹولسٹوئے نے 1897 اور 1898 میں فن کیا ہے کہ زیر عنوان ایک تحریر حوالہ قلم کی۔ انہوں نے 1898 میں تولا صوبے کے بھوکے مفلس قلاش کسانوں کی مدد کے لیے زندہ لاش کے زیر عنوان ڈرامہ لکھنے کا آغاز کیا۔ پھر بعد میں ایک مضمون قحط یا نہیں قحط کے زیر عنوان ایک مضمون تحریر کیا۔ یاسنایا پولیانا میں مشہور مصور پاسترناک ٹولسٹوئے سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور ٹولسٹوئے کے ناول روز حساب کے لیے مصوری کرتے ہیں۔ ٹولسٹوئے کا ناول روز حساب 1898-1899 میں ایک رسالہ نیوا میں چھپنا شروع ہوتا ہے کہ سینسرشپ نے مذکورہ ناول میں بہت زیادہ کاٹ چھانٹ کی۔ بعد میں مذکورہ ناول اصل متن کے ساتھ چیرتکوف نے UK برطانیہ سے شائع کیا۔ 1899 اور 1900 میں ٹولسٹوئے نے ایک مضمون ہمارے زمانے کی غلامی تحریر کیا۔ ٹولسٹوئے کی 1900 میں گورکی سے ملاقات ہوتی ہے۔ ٹولسٹوئے کو 1901 میں آرتھوڈاکس چرچ نے خارج کر دیا۔ 1899 ٹولسٹوئے کی زندگی کے نہایت اہم سال ہیں۔ 1898 اور 1899 میں ناول روز حساب پر ٹولسٹوئے نے بھرپور طریقے سے کام کا آغاز کیا اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اس میں ٹولسٹوئے نے جیلوں کے مناظر دکھائے ہیں اور جیلوں میں سیاسی قیدیوں کی نگرانی کے بارے میں بتایا ہے۔ 1899 رسالہ نیوا میں ناول روز حساب کی اشاعت ہوئی، لیکن سینسرشپ بورڈ نے اس ناول میں کافی کاٹ چھانٹ کی۔ پوری عبارت چیرتکوف نے انگلینڈ میں شائع کی۔ روز حساب ناول کا بنیادی موضوع ایک سچی کہانی تھی جو ٹولسٹوئے سے بیان کی گئی تھی۔ شرفا کے طبقے کے ایک امیر آدمی کی اتفاقی طور پر اس لڑکی سے عدالت میں مڈ بھیڑ ہو گئی جس کو اس نے کبھی اپنی ہوس کا شکار بنایا تھا اور اب وہ طوائف ہو گئی تھی۔ اس شخص نے اپنی حرکت سے توبہ کی اور لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں
टोल्स्टॉय का एक वो जाविया नजर आता है जो एक पैगंबर का जाविया होता है, एक वो जाविया नजर आता है जो एक प्रोफी से इबारत कहा जाए तो गलत नहीं होगा, यानी एक वो मुसलह के तौर पर भी अपना किरदार मुआशरे के अंदर अदा कर रहे हैं अपनी तहरीरों के जरिए। नॉवेल जैसे जैसे अपनी कहानी को डेवलप करता जाता है, यानी नॉवेल की कहानी आगे बढ़ती जाती है, नॉवेल के मौजू में वुसअत पैदा होती जाती है। उस जमाने की रूसी जिंदगी के मनाजिर इसमें शामिल होते गए। मॉस्को, पीटर्सबर्ग, देहात, साइबेरिया, अदालत, जेल और जिला वतनी के मनाजिर सभी कुछ इस नॉवेल में फनकाराना चाबुकदस्ती के साथ देखने को मिलता है। टोल्स्टॉय ने 1899 1899 और 1900 में एक मजमून हमारे ज़माने की गुलामी के ज़ेर उन्वान हवाला कलम किया। मज़कूरा मजमून मजदूरों और सरमायादारी के मसले पर था, यानी टोल्स्टॉय मजदूरों के हक में थे और सरमायादारी के खिलाफ थे। टोल्स्टॉय की 1900 में गोरकी से मुलाकात हुई, मैक्सम गोरकी। टोल्स्टॉय ने अपनी डायरी में लिखा, कोट, खूब अच्छी तरह बातें हुई और वो मुझे बहुत पसंद आई, आम लोगों में से सच्चे इंसान हैं, अनकोट। यानी हमें टोल्स्टॉय की डायरी का मुताला करने से पता चलता है कि टोल्स्टॉय मैक्सम गोरकी को पसंद करते थे, उनकी तहरीरों को पसंद करते थे। फिर 1900 में ही टोल्स्टॉय ने एक ड्रामा जिंदा लाश के ज़ेर उन्वान हवाला कलम किया। टोल्स्टॉय की जिंदगी में 1901 में एक ऐसा वाक़या आता है जो बहुत ही अहमियत का हामिल है, जो टोल्स्टॉय के फिक्र को समझने के लिए ज़रूरी है। टोल्स्टॉय की फिक्र के साथ जाहिर है कि इंसाफ तब ही मुमकिन है जब हम टोल्स्टॉय के 1901 वाले वाक़या को जान लेंगे। 1901 में हतमी मजलिस कलीसा ने, जो रूस में ऑर्थोडॉक्स चर्च की अदालत आला थी, टोल्स्टॉय को चर्च से एक्सक्लूड कर दिया, खारिज कर दिया, क्योंकि टोल्स्टॉय चर्च के कट्टर उसूलों को नहीं मानते थे। लिहाजा ऑर्थोडॉक्स चर्च ने टोल्स्टॉय को अपने फिरके से खारिज कर दिया। टोल्स्टॉय ने हतमी मजलिस कलीसा को जवाब के उन्वान से एक मजमून भी हवाला कलम किया। चर्च से निकाले जाने पर मॉस्को के चौराहों और सड़कों पर टोल्स्टॉय का तालियों से खैर मकदम किया गया। बीमारी के सिलसिले में क्राइमिया में गास्परा का सफर किया। 26 मार्च को जार निकोलाई दुवम को एक तवील खत लिखते हैं और खत का उन्वान था जार और उसके नायबों के नाम, और फिर वो खत जार निकोलाई दुवम को भेजते हैं जिसमें ये अपील की थी कि जमीन की निजी मिल्कियत को खत्म किया जाए और इस जुल्म सितम को बंद किया जाए, और उस जुल्म सितम को बंद किया जाए जो अवाम को अपनी ख्वाहिशों और हाजतों को बताने से रोकता है। ये वो टोल्स्टॉय है जो अपनी फिक्र का इजहार आम लोगों के लिए, डाउन ट्रोडन पीपल्स के लिए कर रहे थे। 1902 में टोल्स्टॉय 1902 में यासनाया पोलियाना में वापस आए। 1903 में उन्होंने अपनी यादें हवाला कलम करना शुरू की और ये काम 1906 तक जारी रहा। रक्स के बाद नामी मुख्तसर कहानी लिखी जो फौजी सिपाहियों के लिए सख्त सजा, सफरों के दरमियान हुंकार कर पीटने के बारे में है। 1903-1904 टोल्स्टॉय ने 1903-1904 में शेक्सपियर और ड्रामा के बारे में एक बहुत ही अहम मजमून हवाला कलम किया। टोल्स्टॉय ने 1904 में हालात की रफ्तार को देखकर, जो रूस और जापान की जंग की वजह से हालात पैदा हो गए थे, तशवीश से देखा और एक मजमून फिर सोचिए कि ज़ेर उन्वान हवाला कलम किया। टोल्स्टॉय ने 1905 में चेखव की कहानी का पेश लफ्ज लिखा। रूस में समाजी तहरीक और सब्ज छड़ी के उन्वान से मज़ामीन हवाला कलम किए। फिर टोल्स्टॉय ने मजीद कहानियां और एक तवील कहानी बाद अज वफात बुजुर्ग फ्यूद्र
कोज़मेच के नविश्तें लिखी, दिसंबर वालों के नविश्तों और हर्टिसन की तसानीफ का मुताला भी किया और उनका तज्जिया भी किया। हर्टिसन के बारे में डायरी में इंदराज है, इन्वर्टेड कॉमर्स में, यानी कोट। मौजूद सूरत हाल से दूर वो सरबुलंद खड़े हैं और अपने क़ारीन के मुस्तक़बिल में मुंतज़िर हैं। अनकोट। हर्टिसन की टोल्स्टॉय ने तारीफ की। टोल्स्टॉय ने एस्तासोफ को रूसी इनकलाब के बारे में लिखा, मैं इस सारे इनकलाब के लिए रजाकाराना तौर पर खुद अपनी मर्जी से 10 करोड़ किसान लोगों के वकील की हैसियत से तैयार हूं। अनकोट। 17 अक्टूबर के जार के मंशूर के बारे में टोल्स्टॉय ने लिखा, आबादी को शहरी आज़ादी और अवामी नुमाइंदों रियासती दोमा के इनेकाद के बारे में टोल्स्टॉय ने लिखा, कोट, इसमें अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। अनकोट। यानी हमें पता चलता है कि टोल्स्टॉय अवाम के हक में बहरहाल मुसलसल लिखते रहे और उनका दिल अवाम के लिए धड़कता रहा। टोल्स्टॉय के नाम अंग्रेजी मुसन्निफ बर्नार्ड शॉ का पहला खत इसी साल देखने को मिलता है। बर्नार्ड शॉ ने अपनी तसनीफ टोल्स्टॉय को इरसाल की। 1906 में टोल्स्टॉय ने किस लिए नामी कहानी रूसी इनकलाब की अहमियत के उन्वान से एक मजमून लिखा और खुदाई और इंसानी नामी कहानी ख़त्म की, जो 1903 में शुरू की थी। टोल्स्टॉय ने 1907 में स्टोलीपेन को रूसी लोगों की हालत और ज़मीन की निजी मिल्कियत को ख़त्म करने के बारे में ख़त लिखा। यासनाया पोलियाना में मुसव्विर नेस्त्रोफ ने टोल्स्टॉय की तस्वीर बनाई। नेसित्रोफ ने टोल्स्टॉय की तस्वीर बनाई। टोल्स्टॉय ने 1908 सजाए मौत के खिलाफ टोल्स्टॉय ने एक मजमून हवाला कलम किया जिसका उन्वान था खामोश नहीं रह सकता, और ये 1908 ही में शाये होकर मनसाए शहूद पर आया। टोल्स्टॉय की 80वीं सालगिरह मनाई गई। टोल्स्टॉय की 80वीं सालगिरह मनाई गई। अखबार प्रोलेटारिया के शुमारा 35 में लेनिन का मजमून लेव टोल्स्टॉय रूसी इनकलाब के आईने की तरह शाये होकर मनसाए शहूद पर आया। टोल्स्टॉय 1908 और 1910 अपनी तवील कहानी दुनिया में कसूरवार नहीं लिखते हैं और ये इसी साल शाये होकर मनसाए शहूद पर आती है। 1909 टोल्स्टॉय ने 1909 में एक और तहरीर हवाला कलम की, कातिल कौन है। पावेल कोद्रियाश कहानी और राही से बातचीत और गांव में गीत के उन्वान से उन्होंने कुछ खाके हवाला कलम किए। 1909 का साल खास तौर से अहमियत का हामिल है। गांधी ने टोल्स्टॉय को खत लिखकर बताया कि ट्रांसवाल में हिंदुस्तानियों की हालत कैसी खराब है और अपनी किताब खुद मुख्तार हिंदुस्तान भेजी। टोल्स्टॉय ने गांधी को जवाब देते हुए लिखा, मैंने आपकी किताब बड़ी दिलचस्पी से पढ़ी। मेरे ख्याल में आपने जिस मसले यानी अदम तशद्दुदाना मज़ाहमत के बारे में बहस की है वो न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी इंसानियत के लिए ज़बरदस्त अहमियत की हामिल है। अनकोट। अंग्रेज मुतरजिम और टोल्स्टॉय की सवाने हयात लिखने वाले ए मोड यासनाया पोलियाना 1909 में आते हैं। 1909 और 10 टोल्स्टॉय ने 3 दिन गांव में नामी खाके हवाला कलम किए। 1910 खुदैनी का नामी कहानी लिखी। ये उस जबरदस्त सानहे के बारे में है जो निकोलाई दुवम की ताजपोशी के वक्त खुद यंस्की मैदान में हुआ था, जबकि लोगों ने एक दूसरे को रौंद कर रख दिया इस कोशिश में कि उनको जार का तोहफा यानी शीरीनी और सौगात का दूंगा मिल जाए। टोल्स्टॉय ने स्टॉकहोम की अमन कांग्रेस के लिए तकरीर तैयार की। अपना आखिरी मजमून हकीकी जरिया हवाला कलम किया जो सजाए मौत के खिलाफ था। अपने मुद्दतों के उस ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए कि अवाम के दरमियान में जिंदगी गुजारी जाए, टोल्स्टॉय यासनाया पोलियाना छोड़ देते हैं। रास्ते में टोल्स्टॉय को नमूनिया जैसी
بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور ماسکو کے ریلوے اسٹیشن پر وہ رک جاتے ہیں۔ 21 نومبر 1910 کو صبح کے بعد 6:05 پر ٹولسٹوئے کے انتقال کی خبر نشر ہوتی ہے۔ وہ یاسنایا پولیانا کے جنگل میں گھاٹی کے سرے پر دفن ہیں، جہاں داستان کے مطابق وہ سبز چھڑی بھی وہی بنائی گئی ہے جو سب لوگوں کے لیے خوشیاں اور مسرت لاتی ہے۔ اخبار سوشل ڈیموکریٹ کے شمارہ 18 میں ٹولسٹوئے کی موت پر لینن کا مضمون ٹولسٹوئے شائع ہوا۔ لینن نے لکھا کوٹ: ٹولسٹوئے اپنی تخلیقات میں اتنے عظیم مسائل اٹھائے، فنکارانہ قوتوں کو اس حد تک بلند کر دیا کہ ان کی تصانیف کو عالمی افسانوی ادب میں ایک اولین جگہ حاصل ہو گئی۔ ان کوٹ۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹولسٹوئے کے فن کو، ٹولسٹوئے کے ہنر کو، ٹولسٹوئے کی فکر کو لینن، گورکی جیسے بڑے لکھنے والوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آئیون ایلک اور اس کی بیوی پراسکوویا فیودورونا اور آئیون ایلک کی صحت کا مزید بگڑتے چلے جانا، آئیون پر اداسی اور دل شکستگی کی کیفیت کا مسلسل طاری رہنا یا ہونا۔ کیلیوپاتر یعنی سقراط کی منطق کا مطالعہ کرتے ہوئے آئیون ایلک نے ایک منطق سیکھی تھی کہ کائس ایک انسان ہے، انسان فانی ہوتے ہیں، لہذا کائس بھی فانی ہے۔ ٹولسٹوئے نے اپنے ایک کردار کے ذریعے دنیا کے فانی ہونے جیسے بڑے مسئلے کو ایک سلوجزم کے ذریعے قارئین کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آئیون ایلک دیکھ رہا تھا کہ وہ مر رہا ہے اور اسی لیے ہر وقت اس پر اداسی اور دل شکستگی کے بادل چھائے رہتے تھے۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں تو یہ احساس موجود تھا کہ وہ مر رہا ہے، لیکن وہ نہ صرف اس خیال کا عادی نہیں ہو سکتا تھا بلکہ اس کو سمجھنے سے بھی قاصر تھا۔ ایک شخص جس کا نام آئیون ایلک تھا، آئیون ایلک نے بھرپور زندگی گزاری تھی اور اس کے کردار کی بہت ساری صفات آغاز ہی میں ہمارے سامنے یعنی قارئین کے سامنے آ جاتی ہیں کہ وہ ہسمکھ تھا، ایک ایسے مزاج کا انسان تھا کہ دوسروں سے ملنساری کے معاملے کو ہمیشہ نظر میں رکھتا تھا، اور پھر خوش لباس تھا، خوش اتوار تھا اور اپنے کام میں مگن رہنے والا شخص تھا۔ اس کے کردار کی بہت ساری صفات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کلیوپاتر کی منطق کا مطالعہ کرنے کے دوران میں اس نے ایک منطقی قیاس سیکھا تھا۔ کائس ایک انسان ہے، انسان فانی ہوتے ہیں، لہذا کائس بھی فانی ہے، لیکن اس نے تمام اسی منطقی قیاس کو اس نظر سے دیکھا تھا کہ اس کا اطلاق صرف کائس پر ہو سکتا ہے، خود اس پر نہیں۔ کائس انسان تھا۔ اصل میں یہ ایک جنرلائزیشن، ایسی جنرلائزیشن ہے جو عمومیت سے ظاہر ہے کہ عمومیت کے عناصر سے عبارت ہے، اس لیے صرف کوئی ایک کائس جو ہے وہ فانی نہیں ہے، کائس سے مراد انسان ہے سارے اور وہ سارے کے سارے فانی ہیں۔ یہ سقراط کی منطق تھی۔ ظاہر ہے کہ ٹولسٹوئے کے مذکورہ کردار یعنی آئیون ایلک نے اس کا ایک کتاب میں مطالعہ کیا تھا اور وہ ساری زندگی یہی سمجھتا رہا کہ صرف کائس جو ہے وہ فانی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے عمومی معنی میں کائس کو لینا چاہیے تھا، لیکن وہ تو کائس نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں تو کائس نہیں ہوں، نہ ہی وہ لفظ انسان کے عمومی معنی میں انسان ہے، نہ ہی وہ لفظ انسان کے عمومی معنی میں انسان ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے اور سب انسانوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ اپنے ابا اور اماں، اپنے بھائیوں اور دیگر عزیزوں، اپنے کھلونوں، کوچوان اور آیا اور پھر چھوٹی کاتیا، سب کے لیے ننا وانیہ تھا۔ وانیہ جو بچپن، لڑکپن اور جوانی کی ساری مسرتوں، ساری لذتوں اور راحتوں سے آشنا رہ چکا تھا۔ کیا کائس کبھی گیند کی چمڑے والی خاص بو سے واقف تھا جو وانیہ کو اس قدر پسند تھی؟
کیا قائس نے کبھی اتنی محبت سے اپنی ماں کے ہاتھ چومے تھے، یا اس کے ریشمی سایوں کی سرسراہٹ کبھی اس کے لیے وہی معنی رکھتی تھی؟ کیا قائس نے کبھی اسکول میں سموسوں کی خاطر لڑائی دنگا کیا تھا؟ کیا اس نے کبھی محبت کی تھی؟ کیا اس نے کبھی عدالت کے اجلاس کی اس قدر خوش اسلوبی سے صدارت کی تھی؟ اب یہ وہ سوالات ہیں ظاہر ہے جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے آئیون ایلک کی زندگی کے تمام، یعنی بچپن سے لے کر اس وقت تک جب وہ سخت بیماری کی کیفیت سے دوچار ہے اور نفسیاتی طور پر وہ بالکل ایک طرح سے متزلزل ہے، تو ہمیں اس کی پوری زندگی جو ہے اس کی رعنائیوں کا پتہ چلتا ہے، اس کی مسرتوں کا پتہ چلتا ہے، اس کی آویزشوں کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے منصبی، یعنی اس نے اپنے فرائض منصبی کو کس قدر خوش اسلوبی سے ادا کیا تھا اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو وہ اپنا کمپیریزن جو ہے دم آخر وہ قائس سے کر رہا ہے، حالانکہ قائس کون ہے؟ قائس عمومی طور پر ایک انسان ہے۔ قائس تو واقعی فانی تھا اور اس کا فانی ہونا ٹھیک اور مناسب ہی تھا، مگر وہ وانیہ آئیون ایلک جس کے پاس جذبات بھی تھے اور خیالات بھی، یعنی قائس کو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ نہ اس کے پاس جذبات تھے اور نہ اس کے پاس خیالات تھے اور نہ اس کے پاس کوئی منصب تھا اور نہ اس نے کبھی زندگی میں محبت کی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس کی بات ہی کچھ اور تھی، اس کا مرنا ہرگز مناسب اور ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ دنیا میں بھرپور طریقے سے زندگی گزارتا ہے اور اپنا بھرپور طریقے سے سوسائٹی میں کردار ادا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مر کر بھی نہیں مرتا، یعنی ایک مرنا جو ہے وہ جسم کا دنیا سے چلے جانا، اور دوسرا مرنا یعنی انسان جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، اور پھر موت آتی ہے اور اسے اچک لیتی ہے اور اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا۔ لیکن آئیون ایلک تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایک ایسا انسان ہوں کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے بہت کچھ کیا ہے، لہذا میں فانی نہیں ہوں۔ یہ تو خیال ہی انتہائی دہشت ناک تھا، یہ تھے اس کے احساسات۔ اگر قائس کی طرح میرا انجام بھی موت ہی ہونا تھا تو یقیناً مجھے معلوم ہو جاتا، کوئی باطنی آواز مجھے خبردار کر دیتی، لیکن مجھے کبھی کوئی اس قسم کا احساس نہیں ہوا۔ میں تو ہمیشہ سے جانتا ہوں، اور اسی طرح میرے دوست احباب بھی یہ جانتے ہیں کہ میں اس مٹی سے بنا ہی نہیں ہوں جس سے قائس بنا تھا۔ لیکن اب یہ دیکھو، اس نے اپنے آپ سے کہا لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، لیکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اسے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ وہ اس خیال کو سمجھ نہیں سکا، اور اس نے کوشش کی کہ اس جھوٹے، باطل اور بیمار خیال کو دل سے نکال ڈالے اور دوسرے صحیح، سچے اور صحت مند خیالات کو اس کی جگہ دے، لیکن یہ خیال صرف خیال ہی نہیں تھا، یہ تو حقیقت کے ہم معنی تھا، اور وہ برابر اسے ستاتا رہا۔ یعنی اسے موت کا بہرحال جو ہے وہ ایک خوف تھا، اور وہ خوف اسے جو ہے وہ بارہا ستاتا رہا، برابر ستاتا رہا۔ اس نے یکے بعد دیگرے مختلف خیالوں کو اس کی جگہ دینا چاہی، یعنی قائس والی بات کی، قائس والی سلوجزم والی بات کی کہ قائس جو ہے وہ ایک انسان ہے، انسان فانی ہوتے ہیں، لہٰذا قائس بھی فانی ہے۔ اس نے اس بات کی جگہ جو ہے وہ اور خیالوں کو دینے کی کوشش کی، کیونکہ اسے امید تھی کہ شاید ان دوسرے خیالات ہی سے اس کی کچھ ڈھارس بندھے۔ اس نے اپنے پرانے طریقہ کار، پرانی فکر کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی جو ماضی میں اسے موت کے خیال سے محفوظ رکھتا تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ جو چیزیں کبھی موت کے احساس کو دور رکھنے، چھپانے اور مٹانے میں اس کی آڑے آتی تھیں، وہ چھپانے اور مٹانے میں اس کی آڑے آتی تھیں، وہ اب ایسا نہیں کر سکی۔ پچھلے دنوں آئیون ایلک کا سارا وقت اسی کوشش میں صرف ہوتا تھا کہ کسی طرح اپنے پرانے طریقہ کار کو، اپنی پرانی فکر کو واپس لا کر جو موت کو اسے دور رکھتا تھا، یا وہ طریقہ جو اسے موت سے دور رکھتا تھا، مثلا وہ اپنے آپ سے کہتا تھا مجھے کام میں کھو جانا چاہیے۔ آخر ایک زمانے میں کام ہی میری پوری زندگی تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو بھرپور زندگی گزارتا ہے اور اپنے فرائض منصبی سے عہدہ برآ ہوتا ہے اور مسلسل کام کرتا رہتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسا کردار ہے جو اپنے آپ کو پھر سے کام میں منہمک کرنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بیماری نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔
وہ ہر قسم کے وہم اور وسوسوں کو دل سے نکال ڈالتا اور دفتر چلا جاتا. وہ ہمیشہ کی طرح اپنے دوستوں سے بات چیت کرتا, اپنی جگہ بیٹھتا, فکر میں ڈوبی ہوئی کھوئی کھوئی سی نگاہوں سے مجمع کو دیکھتا, اپنے دبلے ہاتھوں سے شاہ بلوط کی لکڑی کی بنی ہوئی کرسی کے ہتھے پکڑ لیتا, اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کی طرف جھکتا, کاغذات الٹتا پلٹتا, پھر ایک دم سیدھا بیٹھ جاتا, نگاہ اٹھاتا اور وہ جانے بوجھے الفاظ ادا کرتا جن سے عدالت کا اجلاس شروع ہوتا ہے. لیکن اکثر اجلاس کے بیچ ہی میں اس بات کی طرف ذرا سا بھی دھیان دیے بغیر کہ عدالت کی کارروائی کس منزل پر پہنچی ہے, اس کے پہلو کا درد اپنی کارروائی شروع کر دیتا. وہی چوٹ جو اس کی پسلی میں آئی تھی, وہی چوٹ جو ہے اس کو پریشان کیے جا رہی تھی. آئیون ایلک ذرا دیر تو درد کی طرف توجہ کرتا, پھر کوشش کرتا کہ اس کا خیال ہی نہ آنے پائے, مگر درد تھا کہ اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا اور آ کر اس کے روبرو کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگتا تھا. آئیون ایلک کے خیالات پراگندہ ہوتے جاتے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا تھا. وہ پھر وہی سوال دہراتا, کیا واقعی صرف وہی برحق ہے؟ اور اس کے ساتھیوں اور ماتحتوں کو یہ دیکھ کر تعجب اور افسوس ہوتا کہ وہ جو ہمیشہ اس قدر تیز فہیم اور نکتہ رس جج تھا, اب کام میں گڑبڑ اور غلطیاں کرنے لگا ہے. وہ زور سے سر کو جھٹکا دیتا, اپنے خیالات مجتمع کرنے کی کوشش کرتا اور کسی نہ کسی طرح عدالت کی کارروائی ختم کر کے یہ تکلیف دہ احساس لیے ہوئے گھر لوٹتا کہ اب اس کے عدالتی فرائض پہلے کی طرح اس سے وہ بات نہیں چھپا سکتے جو وہ چھپانا چاہتا ہے, اور اب کسی قسم کا عدالتی کام اسے اس چیز سے پناہ نہیں دے سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اس کی تمام توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے, لیکن اس کے سوا اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں تھا کہ وہ ہر وقت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہے. ناقابل بیان اور ناقابل برداشت روحانی کرب اور اذیت برداشت کرتا رہا اور بس اور کچھ نہ کر سکا. اس انتہائی تکلیف دہ ذہنی کیفیت سے چھٹکارا پانے کے لیے آئیون ایلک نے دوسرا سامان تسلی اور دوسری پناہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی. ظاہر ہے کہ انسان بیماری میں جو ہے وہ اپنے آپ کو, اپنی سوچ کو, اپنی فکر کو کسی اور طرف منقلب کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا ہی آئیون ایلک نے بھی بارہا اپنی بیماری کے دوران میں کرنے کے جتن کیے. وہ دوسری پناہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور کچھ عرصے تک ان سے راحت اور تسکین بھی ملتی رہی, لیکن جلد ہی وہ ڈھہ گیا, یا یہ کہنا چاہیے کہ ان کی دیواروں میں سوراخ پڑ گئے, گویا وہ ہر چیز کے اندر گھس سکتی ہو اور کوئی چیز اسے دور نہ رکھ سکتی ہو. ان آخری دنوں میں وہ کبھی کبھی اپنے ملاقاتی کمرے میں جاتا. یہ وہی ملاقاتی کمرہ تھا جسے سجانے میں اس نے اتنی عرق ریزی کی تھی, جہاں وہ گرا تھا, جہاں اس کی پسلی میں چوٹ آئی تھی, جہاں وہ مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا اور اپنی مرضی کی آرائش کروانا چاہتا تھا. یہ کمرہ وہ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سوچتا جس کے لیے اس نے اپنی زندگی قربان کر دی تھی. ظاہر ہے کہ جب انسان نے مرنا ہے, انسان فانی ہے, تو کوئی نہ کوئی بہانہ تو بننا ہے. جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے آئیون ایلک کا مزدوروں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہوئے وہ گر گیا تھا اور اس کی پسلی میں چوٹ آئی تھی, بلکہ شدید چوٹ آئی تھی. وہ اس ملاقاتی کمرے میں داخل ہوتا اور دیکھتا کہ اس کی پالش شدہ میز پر ایک گہری سی خراش پڑی ہے. وہ اس کا سبب معلوم کرنے کی کوشش کرتا تو اس پر یہ انکشاف ہوتا کہ کانسے کے کناروں والے البم کا مڑا ہوا ایک کونا اس خراش کا ذمہ دار ہے. وہ یہ قیمتی البم اٹھا لیتا جس میں اس نے اپنے ہاتھ سے اس قدر احتیاط اور محبت سے تصویریں لگائی تھیں, اور اپنی بیٹی اور اس کے دوستوں کی لاپرواہی پر جھنجھلا پڑتا. باہر کو نہ مڑ گیا ہے, اندر تصویریں الٹی لگی ہوئی ہیں. وہ بڑی محنت سے اس کو سیدھا کرتا اور تصویریں ٹھیک سے لگا دیتا. پھر اسے یہ خیال آتا کہ اس البم اور اس کے ساتھ کے دوسرے لوازمات کو کمرے کے ایک اور حصے میں منتقل کر دیا جائے جہاں اس وقت پھولوں کے گملے رکھے تھے. وہ ملازم کو آواز دیتا, اس کی بیٹی یا بیوی بھی اس کی مدد کو آ جاتی.
ان میں اختلاف رائے ہوتا، وہ اس تبدیلی کی مخالفت کرتی، آئیون ایلک بحث شروع کر دیتا اور خفا ہونے لگتا۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو پہلے بھی آئیون ایلک اور اس کی بیوی کے درمیان میں جاری تھا کہ ان کی آویزش کا سلسلہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ کبھی کبھی ان کے درمیان میں آویزش ہو جاتی تھی، جھگڑا ہو جاتا تھا اور پھر حالات معمول پر آ جاتے تھے، لیکن یہ اچھا ہی تھا۔ ظاہر ہے کہ پراسکوویا فیودورونا اپنے مطابق گھر کی آرائش کرنا چاہتی تھی اور آئیون ایلک اپنے انداز سے گھر کی آرائش کرنا چاہتا تھا، تو ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے ہو ہی جاتا تھا، لیکن یہ اچھا ہی تھا کیونکہ اس کی مدد سے وہ اسے بھلا سکتا۔ وہ ذرا دیر کو نظروں سے اوجھل ہو جاتی، یعنی اس کی بیوی اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی، لیکن ایک دفعہ جب اس نے میز سرکانا چاہی تو اس کی بیوی نے اسے روک دیا۔ ٹھہرو، نہ سرکاؤ، ملازم کو کرنے دو ورنہ تم پھر چوٹ لگا لو گے، اور ایک دم وہ پردے کے پیچھے سے نکل آئی، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوند گئی۔ اسے امید تھی کہ وہ ایک دفعہ پھر غائب ہو جائے گا، وہاں کوئی چیز اب بھی موجود ہے، اب بھی اسی طرح اس کا خون چوس رہی ہے اور اب وہ اسے بالکل نہیں بھلا سکتا۔ وہ گملوں کے پیچھے سے صاف اس کو گھور رہی ہے، پھر بھلا اس ہنگامے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے کہ اس کی بیوی یعنی پراسکوویا فیودورونا اپنے انداز سے چیزوں کو دیکھ رہی تھی اور وہ یعنی آئیون ایلک اپنے انداز سے چیزوں کو دیکھ رہا تھا، اور ساتھ وہ اس کا ایک طرح سے جو نفسیاتی مسئلہ بن چکا تھا وہ بھی اب اس کے شامل حال تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ ان پردوں کے قریب میں اپنی زندگی سے محروم ہو گیا ہوں، جس طرح آدمی میدان جنگ میں ہوتا ہے؟ کیا واقعی؟ یہ کس قدر بے معنی اور کتنی ہیبت ناک بات ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹولسٹوئے اپنے کرداروں کے ذریعے جو زندگی کے تلخ حقائق ہیں ان سے بھی ہمیں آشنا کرواتے ہیں، قارئین کو آشنا کرواتے ہیں، اور جو ہو کر رہنا ہے وہ آخر کار ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ اپنے مطالعے کے کمرے میں جا کر لیٹ جاتا اور پھر تنہائی میں اسے اپنے روبرو پاتا، اسے اس طرح اپنے سامنے پا کر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس اسے دیکھتا رہتا اور ٹھنڈے پسینے چھوٹتے رہتے۔ یعنی وہ اپنے مطالعے کے کمرے میں اب جاتا ہے اور اس کا جسم اس کو اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کوئی کتاب پکڑ کر اس کا مطالعہ کر سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح کی بے بسی کی کیفیت ہے جس کو حقیقت کے پیرائے میں ٹولسٹوئے نے اپنے یہاں پورٹرے کیا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ کس طرح ہوا کہ آئیون ایلک کی بیماری کے تیسرے مہینے تک اس کی بیوی، بیٹی، بیٹے، دوست احباب، نوکر چاکر، ڈاکٹر اور خاص طور پر اس کو خود سب کو اندازہ ہو گیا کہ اب اس کی ذات میں دوسروں کو واحد دلچسپی یہ رہ گئی ہے کہ وہ کتنی جلدی اپنی جگہ خالی کرتا ہے، یعنی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ زندہ انسانوں کو اپنے وبال جان وجود سے کب چھٹکارا دیتا ہے اور خود اپنے کرب اور اذیت سے کب نجات ملتی ہے، یہ بتانا مشکل ہے کہ ایسا کیسے ہوا، کیونکہ یہ سب کچھ بہت دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ اور غیر محسوس طریقے سے ہوتا رہا۔ اس کی نیند اڑتی ہی چلی گئی، اسے افیون کھلائی جانے لگی اور مورفیا کے انجیکشن ملنے لگے، لیکن اس سے تکلیف میں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ شروع میں نیند بے ہوشی کی کیفیت کی میٹھی میٹھی کسک ایک معنی میں غنیمت ضرور تھی کہ وہ ایک نئی چیز تھی، لیکن جلد ہی اگر وہ اس ناآشنائے تسکین درد سے بڑھی نہیں تو اتنی ہی قربناک ضرور ہو گئی۔ اس کے لیے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق خاص پرہیزی کھانے تیار کیے جاتے، مگر اسے دن بدن ہر چیز زیادہ بدمزہ معلوم ہونے لگی، ہر چیز سے گھن آنے لگی۔ اس کی آنتوں کی صفائی کا بھی خاص انتظام کیا گیا، جس سے اسے ہر دفعہ سخت روحانی اذیت ہوتی۔ اس کا سبب گندگی، بو، اس چیز کے نازیبا اور شرمناک ہونے کا احساس، اور یہ احساس تھا کہ ایک اور آدمی اس میں اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن یہی ناخوشگوار چیز آئیون ایلک کے سکھ اور تسکین کا ذریعہ بھی بنی، یعنی خانسامہ گیراسم پاٹ اٹھانے آنے لگا۔ گیراسم ایک صاف ستھرا تر و تازہ کسان لڑکا تھا جسے شہر کا کھانا خوب راس آ رہا تھا اور وہ ہمیشہ خوش اور بشاش رہتا تھا۔ ہمیں یہ بھی
पता चलता है कि जिंदगी का पहिया रुकता नहीं है, जिंदगी का पहिया चलता रहता है। शुरू में आइवन एलिक को साफ सुथरे रूसी कपड़ों में मलबूस लड़के को इतना घनौना काम करते देखकर बड़ी खिफत होती थी, शर्मिंदगी होती थी कि ये गेरासम जो है ये सब कर रहा है। एक मर्तबा पाठ से उठते वक्त आइवन एलिक को इस कदर कमजोरी महसूस हुई कि वो अपनी पतलून भी ठीक ना कर सका और इसी हाल में आराम कुर्सी में धंस गया। वो नींद दराज खौफ और दहशत के एहसास के साथ अपनी जिंदगी पिंडलियों को तकता रहा, जिनके बेजान पट्टे लटके पड़ रहे थे। उसी वक्त गेरासम हल्के फुल्के लेकिन मजबूत कदमों से चलता हुआ अंदर आया। वो अपने साथ जाड़े की, सर्दी की, ताज़ा हवा की महक और अपने मोटे जूतों पर भरे हुए तारकोल की खुशबू भी लाया। उसने घर के बने हुए कपड़े का साफ पेशबंद और एक साफ सुथरा सूती कमीज पहन रखा था, जिसकी चढ़ी हुई आस्तीनों की वजह से उसके जवान और ताकतवर बाजू खुले हुए थे। वो आइवन एलिक की तरफ देखे बगैर सीधा पाठ की तरफ बढ़ा। गालिबन वो नहीं चाहता था कि अपना चेहरा जो निशाते हयात का गम्माज था, यानी जिंदगी का खां था, आइवन एलिक को दिखाकर खामखा उसे चढ़ाए। गेरासम, आइवन एलिक ने कमजोर आवाज में कहा। गेरासम एकदम चौंक पड़ा। उसे गालिबन ये डर हुआ कि उसने कहीं कोई गलत हरकत तो नहीं कर दी है। उसने तेजी से अपना शादाब, शिगुफ्ता और नौखेज चेहरा, जिससे सादगी और खुश मिजाजी टपक रही थी और सब्जाए आगाज था, मरीज की तरफ मोड़ा। जी, तुम्हें यह काम बड़ा घनौना मालूम होता होगा, मुझे माफ करो, मैं खुद नहीं कर सकता। नहीं जी, ये आप क्या कह रहे हैं? गेरासम मुस्कुराया और उसकी आंखें और दांत चमक उठे। मैं आपका काम क्यों ना करूं, आप बीमार हैं। यानी हमें यहां फिर टॉलस्टॉय जो है एक ऐसे इंसान की सूरत में नजर आते हैं, एक ऐसे तख्लीककार हैं जो अपने कलम से प्रोफेसी का काम ले रहे हैं, जो अपने कलम से इंसानों से मोहब्बत की बात को पोर्ट्रे कर रहे हैं। यानी एक इंसान अगर बीमार पड़ जाता है तो दूसरा उसकी मदद करता है, तो मदद करने वाला जो है वो ऐसे जेस्चर्स नहीं देता कि जो बीमार है उसको बुरा महसूस हो। अपने ताकतवर और फुर्तीले हाथों से उसने अपने मामूली काम को पूरा किया और सुबह खिरानी से बाहर चला गया। कौन? गेरासम। 5 मिनट बाद वो उसी सुबह खिरामी से वापस आ गया। आइवन एलिक अब तक आराम कुर्सी पर लेटा था। जब लड़के ने साफ पाट फर्श पर रख दिया तो उसने कहा, गेरासम मेहरबानी से मेरी मदद कर दो, यहाँ आओ। गेरासम उसके पास गया। जरा मुझे उठाओ तो सही, मैं खुद नहीं उठ सकता और दमेत्री को मैंने बाहर भेज रखा है। गेरासम झुका। उसने अपने मजबूत और सुबुक हाथों से एक बड़ी आहिस्तगी, नरमी और आसानी से उठा लिया। एक हाथ से उसे पकड़े रखा और दूसरे हाथ से उसकी पतलून ठीक की। वो उसे फिर कुर्सी पर लटाने वाला था, मगर आइवन एलिक ने कहा कि वो उसे सोफे पर लटा दे। ये वो अखलाकियात है जो टोल्स्टॉय ने अपने किरदार गेरासम के जरिए क़ारीन के सामने रखी है। शुक्रिया, तुम कितनी सुबुक दस्ती से और कितनी अच्छी तरह सब काम करते हो। गेरासम फिर मुस्कुरा दिया और बाहर जाने लगा, लेकिन आइवन एलिक को उसके कुर्ब से इस कदर राहत महसूस हो रही थी कि उसने गेरासम को जाने नहीं दिया। यानी अब उसको जो है वो गेरासम मसीहा मालूम हो रहा था। और यहाँ टोल्स्टॉय ने अपने किरदार गेरासम की नरमी से, गेरासम की मुस्कुराहट से, गेरासम के अच्छे रवैये से, गेरासम के अच्छे सलूक से एक ऐसी सिचुएशन क़ारीन के सामने रखी है कि अगर कोई शख्स बीमार पड़ जाए जिंदगी में तो दूसरे जो है वो मसीहा का किरदार किस तरह से अदा करते हैं। मेहरबानी से ये कुर्सी तो ले आओ। नहीं, ये नहीं, वो उसे मेरे पाँव के नीचे रख दो, इसे मेरे पाँव के नीचे रख दो, पाँव ऊपर करके मुझे जरा चैन आता है। गेरासम कुर्सी लाया और उसे तेजी से फर्श पर बिल्कुल बेआवाज रख दिया। फिर उसने आइवन एलिक के पांव उठाकर उस पर रख दिए। आइवन एलिक को ऐसा महसूस हुआ कि जब गेरासम ने उसके पांव पकड़ रखे थे तो उसे बड़ा चैन आ रहा था। मेरे पांव
اور نیچے ہوں تو کچھ آرام آتا ہے، ایک تکیہ لا کر ان کے نیچے رکھ دو۔ گیراسم نے حکم کی تعمیل کی، یعنی گیراسم ایک ایسا کردار ہے جو ایون ایلک کی اس بے یارو مددگاری والی کیفیت میں ایک مسیحا کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یعنی یہ دکھایا ہے ٹولسٹوئے نے اپنے کردار گیراسم کے ذریعے کہ گیراسم جو ہے وہ ایک بیمار شخص کے ساتھ جس نے بھرپور زندگی گزاری ہے اس کے ساتھ ایک مسیحا کی طرح محبت والا جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ پڑھنے والوں کو، روسی ریڈرز کو اور ٹولسٹوئے کے دیگر ریڈرز کو، دیگر قارئین کو ایک طرح سے ان کی وہ جسے کہتے ہیں اصلاح ہوتی ہے، اخلاقیات کی اصلاح ہوتی ہے، یا انسان کے اندر جو ہے اخلاقی نظام میں سدھار آتا ہے۔ گیراسم ایک ایسا کردار ہے جو اس ساری صورتحال کی غمازی کر رہا ہے۔ اس نے ایک بار پھر مریض کے پاؤں اٹھائے اور ان کے نیچے تکیہ رکھ دیا۔ گیراسم کے پاؤں پکڑنے سے ایون ایلک کو پھر کچھ راحت سی محسوس ہوئی۔ جب گیراسم نے اس کے پاؤں نیچے رکھ دیے تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ گیراسم اس نے پوچھا، تم اس وقت مصروف تو نہیں ہو؟ جی بالکل نہیں، گیراسم نے جواب دیا۔ اس نے شہریوں سے سیکھ لیا تھا کہ بڑے آدمیوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ اب یہاں یہ بھی ٹولسٹوئے نے دکھایا ہے کہ گیراسم ایک ایسا کردار ہے جو اخلاقی اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے، اپنے بول چال، اپنے گفتار کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ اب تمہیں اور کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، میں نے سارا کام کر لیا ہے، بس کل کے لیے کچھ لکڑی کاٹنا باقی ہے۔ تم تھوڑی دیر اسی طرح میرے پاؤں تھام کے بیٹھ سکتے ہو۔ جی ہاں ضرور۔ گیراسم نے اس کے پاؤں ذرا اونچے کر دیے اور انہیں تھام کر بیٹھ گیا۔ ایون ایلک کو خیال ہوا کہ اس طرح اسے بالکل تکلیف نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ اور لکڑی کب کاٹو گے؟ جی آپ فکر نہ کیجئے، اس کے لیے بہتیرا وقت پڑا ہے۔ ایون ایلک نے گیراسم سے کہا کہ وہ اسی طرح اس کے پاؤں تھامے بیٹھا رہے اور اس سے باتیں کرتا رہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اسے یہی محسوس ہوتا تھا کہ جتنی دیر گیراسم اس کے پاؤں تھامے رہتا ہے اس کی تکلیف میں کمی رہتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے، یہ ایک نفسیاتی پوائنٹ ہے جس کی طرف جو ہے ٹولسٹوئے ہمیں لے کر گئے ہیں۔ اس کے بعد ایون ایلک کبھی کبھار گیراسم کو بلا بھیجتا تھا اور اس طرح کہتا تھا کہ اپنے کندھوں پر اس کے پاؤں رکھ لے۔ اس سے باتیں کر کے ایون ایلک کو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ گیراسم ہر کام اتنی خندہ پیشانی، سادگی، سبک دستی اور خوش مزاجی سے کرتا کہ ایون ایلک اس سے بہت متاثر ہوتا تھا۔ اب کیا ہے کہ گیراسم ایک ایسا کردار ہے جس میں خندہ پیشانی کا عنصر بھی موجود ہے، جو سادہ بھی ہے اور جو سبک دستی سے کام کرتا ہے اور خوش مزاج بھی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بیمار شخص کی تیمارداری کرنے والا انسان کیسا ہونا چاہیے۔ گیراسم کے علاوہ اور سب کی صحت مندی، طاقت اور بشاشت ایون ایلک کو ناگوار گزرتی، لیکن گیراسم کی تندرستی اور بشاشت اسے نہ صرف بری نہیں لگتی تھی بلکہ اس سے اسے کچھ تسکین سی ملتی تھی۔ یعنی گیراسم جو ہے وہ ایون ایلک کے لیے اب ایک مسیحا کے طور پر جو ہے وہ سامنے آیا۔ ایون ایلک کو سب سے زیادہ تکلیف اس جھوٹ سے ہوتی تھی جسے نہ معلوم کیوں سب نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا، اس جھوٹ سے کہ وہ صرف بیمار ہے، موت سے ہمکنار نہیں ہے، اور بس اگر وہ سکون اور خاموشی سے رہے اور ڈاکٹر کی ہدایت پر پورا عمل کرے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ چاہے لاکھ جتن کیے جائیں نتیجہ کچھ نہ ہوگا، اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی اور وہ مر جائے گا۔ یعنی اب اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ زندگی اس کا بھرپور طریقے سے شاید ساتھ نہیں دے گی اور اسے اپنے مرنے کا بھی ایک طرح سے تیقن ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اس جھوٹ سے بڑی سخت تکلیف ہوتی تھی۔ اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ سب لوگ وہ بات ماننے پر تیار نہیں تھے جس سے خود وہ بھی اور دوسرے لوگ بھی واقف تھے، مگر اس کی دہشتناک صورتحال کی وجہ سے اس جھوٹ کا شکار بناتے تھے اور اس میں شریک کرتے تھے۔ یہ جھوٹ جو اس کے آخری وقت میں اس پر مسلط کیا گیا تھا، یہ جھوٹ جس نے اس کے موت سے ہمکنار ہونے کے سنگین اور ہولناک فعل کو حقیر کر کے رسمی عیادتوں، پردوں اور کھانے کے لیے مچھلیوں تک محدود کر دیا تھا، یہ جھوٹ ایون ایلک کے لیے انتہائی روح فرسا تھا۔ اور عجیب بات ہے
کہ جب یہ لوگ اسے اپنی اس حرکت کا نشانہ بناتے تھے تو وہ اکثر چیخ کر ان سے یہ کہتے کہتے رہ جاتا تھا، ختم کرو اپنا یہ جھوٹ۔ آئیون ایلک کے لیے انتہائی روح فرسا تھا، اور عجیب بات ہے کہ جب یہ لوگ اسے اپنی اس حرکت کا نشانہ بناتے تھے تو اکثر وہ چیخ کر ان سے یہ کہتے کہتے رہ جاتا تھا، ختم کرو اپنا یہ جھوٹ۔ اور یہ جھوٹ کیا تھا؟ یہ جھوٹ یہ تھا کہ گھر والے اسے تسلی دیتے تھے کہ آپ بیمار ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ گھر والے ایک بیمار شخص کو اس سے زیادہ جو ہے وہ کیا تسلی دے سکتے تھے۔ ڈاکٹروں سے علاج معالجہ کروایا لیکن افاقہ نہ ہوا، اور پھر آخر کار جو ہے اس کے سوا چارہ ہی کیا رہ جاتا۔ اور پھر دوسری بات، آئیون ایلک کو اس بات کا تو احساس تھا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ تم بھی جھوٹ جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ میں کوئی دن کا مہمان ہوں۔ ظاہر ہے کہ اسے ایک حقیقت جو اٹل حقیقت ہے دنیا سے جانے کی، اس کا احساس بھی ہو چکا تھا، جو اس کے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ جا گزی تھا۔ اور کچھ نہیں تو کم سے کم جھوٹ تو نہ بولو، لیکن اسے اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کے گرد و پیش کے لوگوں نے اس کے مرنے کے بھیانک اور ہولناک فعل کی اہمیت کو نظر انداز کر کے اسے ایک ناخوشگوار حادثے کی حیثیت دے دی ہے۔ وہ اسے ایک قسم کی نازیبا اور غیر شائستہ سی حرکت سمجھتے ہیں، اور وہ اس سے اس قسم کا برتاؤ کرتے تھے جیسے ایسے شخص سے کیا جاتا ہے جس کے ملاقاتی کمرے میں داخل ہوتے وقت بو آتی ہو۔ یعنی ایک بیمار شخص ہے، اب لوگ جو ہے نفسیاتی طور پر اس کے کمرے میں بھی داخل ہونا نہیں چاہتے۔ وہ شخص جس نے بھرپور زندگی گزاری، خوش وضع انسان تھا، کمیٹڈ انسان تھا، اپنے فرائض منصبی سے عہدہ برا ہونے والا انسان تھا، اب کیا ہے یہ اس کے قریبی رشتہ دار، عزیز، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کا بچہ، وہ اس کے کمرے میں جانے سے کتراتے تھے، اس کا اسے احساس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ خوب سمجھ رہا تھا کہ ان لوگوں کے نزدیک اس کی یہ حرکت گویا اس تہذیب و شائستگی کی خلاف ورزی تھی جس کا وہ خود تمام عمر محکوم رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کسی شخص کو اس کی حالت پر افسوس نہیں تھا، کیونکہ کوئی اسے سمجھنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کرتا تھا۔ یعنی اس کا دکھ کیا ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کی تکلیف کیا ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی تکلیف سے گھر میں کسی کو کچھ غرض نہیں ہے۔ صرف گیراسم ہی ایسا شخص تھا جو اس کی حالت سمجھتا اور اس پر ترس کھاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آئیون ایلک کو صرف گیراسم ہی کے قرب سے خوشی ہوتی تھی۔ بعض دفعہ تمام رات گیراسم اسی طرح اس کے پاؤں تھامے بیٹھا رہتا اور یہ کہہ کر سونے سے فکر نہ کیجیے، میں بعد میں خوب سو لوں گا، اس وقت تم بیمار ہو تو مجھے تمہاری خدمت کرنا ہی چاہیے۔ اب گیراسم کا ایک ایسا کردار، ایک ایسے شخص کا کردار جو ہے وہ ٹولسٹوئے نے پورٹری کیا ہے، جو ایک بیمار شخص کی نہ صرف تیمارداری کر رہا ہے بلکہ بیمار شخص سے ہمدردی بھی کر رہا ہے، اور اس کی تیمارداری بھی کر رہا ہے، اور اس کا خدمت گزار بھی ہے، اور اس کا کہا ماننے والا اور سننے والا بھی ہے۔ اور ایسے وقت میں آئیون ایلک کو بڑا اچھا لگتا۔ گیراسم وہ واحد شخص تھا جو جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس کی ہر بات سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ صورتحال کو اچھی طرح سمجھتا ہے، لیکن اسے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا۔ ہاں البتہ اسے اپنے بیچارے گھل گھل کر مرتے ہوئے کمزور آقا کی حالت پر رحم ضرور آتا تھا، بلکہ ایک دفعہ تو جب آئیون ایلک نے اس سے باہر جانے کو کہا تو اس نے صاف کہہ دیا، ہم سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، پھر میں اس وقت آپ کی خدمت کیوں نہ کروں؟ اور یہ کہہ کر گویا اس نے بتا دیا کہ وہ آئیون ایلک کی خدمت سے اکتاتا اور گھبراتا نہیں، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ ایک مرتے ہوئے شخص کی آخری خدمت ہے، اور اسے امید ہے کہ اس کے آخری وقت میں بھی کوئی نہ کوئی اسے اسی طرح اس کے کام آئے گا۔ یعنی گیراسم یہ سمجھتا تھا کہ اگر وہ آئیون ایلک کی خدمت کر رہا ہے تو جب وہ کم آخر آئیون ایلک کی کیفیت میں مبتلا ہوگا تو کوئی نہ کوئی شخص اس کی بھی اسی طرح خدمت کرے گا جس طرح گیراسم آئیون ایلک کی خدمت کر رہا تھا۔ تو یہ وہ اخلاقیات ہے جس اخلاقیات کو ٹولسٹوئے نے اپنے ناول میں دکھایا ہے۔ اس جھوٹ کے علاوہ یا شاید اس کی وجہ سے جو چیز آئیون ایلک کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی
وہ یہ کہ کوئی اس کا ایسا مونس و غمخوار، کوئی ایسا ہمدردی کرنے والا نہیں تھا جیسا وہ چاہتا تھا، یعنی جیسی اس کی خواہش تھی آئیون ایلک کی کہ اس کا کوئی ایسا مونس و غمخوار ہو، ایسا ہمدرد ہو۔ ایسے لمحے بھی آتے تھے، وہ اس کا اعتراف کرتے شرماتا تھا جب خاص طور پر سخت تکلیف کے بعد اس کا دل چاہتا کہ کوئی شفقت اور دل سوزی سے اسے سہلائے، بہلائے اور چمکارے، جس طرح بیمار بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کوئی اس سے لاڈ کرے، اسے پیار کرے، اس کی حالت پر آنسو بہائے، جس طرح بچوں کو چمکارا اور بہلایا جاتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ چیز ناممکن ہے کیونکہ وہ عدالت کا ایک اہم رکن ہے اور اس کی داڑھی میں سفید بال نظر آنے لگے ہیں، لیکن اس کا دل بہرحال یہی چاہتا تھا۔ گیراسم اور اس کے تعلقات میں کوئی اس سے ملتی جلتی سی چیز تھی اور یہی وجہ تھی کہ گیراسم کے قرب سے اسے راحت ملتی تھی۔ آئیون ایلک کا دل چاہتا تھا کہ وہ خود بھی روئے اور دوسرے بھی اس کی حالت پر آنسو بہائیں اور اس سے لاڈ پیار کریں، مگر اس کے بجائے ہوتا یہ تھا کہ مثلا شیبک اسے دیکھنے آتا جو اس کا دوست تھا، رفیق کار تھا، اور اسی طرح عدالت کا رکن بھی سو آئیون ایلک رونے اور جی ہلکا کرنے، تسکین اور تشفی کی آس لگانے کے بجائے چہرے پر ایک پروقار اور سنجیدگی طاری کر لیتا اور محض عادت کے اظہار رائے کرنے لگتا اور ہٹ دھرمی سے اپنی رائے پر قائم رہتا۔ آئیون ایلک کی زندگی کا آخری دن تلخ کرنے میں جتنا ہاتھ اس جھوٹ کا تھا، اتنا اور کسی چیز کا نہیں تھا جو اس کے اندر بھی سرایت کر گیا تھا اور اس کے گرد و پیش بھی۔ یہ جھوٹ کیا تھا کہ شیبک جو اس کا دوست تھا اس سے ملنے آتا تھا تو وہ اسی تسلی دیتا تھا کہ آپ بیمار ہیں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، اور اسی طرح اس کے گھر والے بھی اسے تسلی دیتے تھے کہ آپ تو فقط بیمار ہیں، آپ محض بیمار ہیں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اسے یعنی آئیون ایلک کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ آئیون ایلک کا ملازم کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے شمع بجھائیں، ایک کھڑکی کے پردے سرکائے اور خاموشی سے کمرے کی صفائی کرنے لگا۔ رات اور دن، جمعہ اور اتوار، امروز و فردا کا تفرقہ مٹ چکا تھا۔ ہر وقت وہی جانکاہ روح فرسا درد جس سے ایک لمحے کو بھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ گیراسم چلا گیا تھا، یہی شبھ ہونے کی ایک علامت تھی۔ گیراسم کون تھا؟ گیراسم ظاہر ہے آئیون ایلک کے یہاں ملازم تھا اور وہ اس کی خدمت پر مامور تھا۔ وہ اخلاقی طور پر ایک بہت ہی اچھا کریکٹر ہے اس تحریر میں۔ ٹولسٹوئے نے گیراسم جیسا کریکٹر اس لیے اس تحریر میں شامل کیا ہے کہ انسان جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی خدمت پر بھی کسی نہ کسی کو مامور ہونا چاہیے۔ تو ایک لحاظ سے گیراسم جو ہے وہ اخلاقیات کا ایک اچھا نمونہ ہے جو اس تحریر میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ گیراسم آئیون ایلک کی خدمت پر مامور ہے، اس سے ہمدردی کرتا ہے، اس سے نرمی سے پیش آتا ہے اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔